بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم لوگوں نے الحمدللہ گزشتہ کل استثناء کا بیان پڑھا۔ استثناء کی بحث تھوڑی گنجلک ہے، مگر امید ہے سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی ہوگی۔ آج دوبارہ تمیز ہی کا ایک حصہ ہمارے سبق کا موضوع بحث ہوگا۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے کہ اسماء اعداد جو عدد کے لیے اسم آتے ہیں، مثلاً ثلاثہ، اربعہ، خمسہ، تو ان کی تمیز جب لائی جاتی ہے تو اس کو کس طرح لایا جاتا ہے، مذکر کے لیے کس طرح، مؤنث کے لیے کس طرح، دہائیوں کے لیے کس طرح اور اکائی کے لیے کس طرح، یہ ساری بحثیں آج انشاءاللہ اس سبق میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ تو نہایت غور سے سنیں، یہ سبق جہاں سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے وہیں کثرت مشق کا بھی مطالبہ کرتا ہے۔ بغیر مشق کے اس سبق کو آپ چاہے جتنا پڑھ ڈالیں، آپ کبھی بھی اس کے استعمال پر قدرت حاصل نہیں کر سکتے۔ لہٰذا درخواست ہے کہ آپ لوگ سمجھنے کے بعد خود سے اپنے آپ کو مشق دیں اور اس کی مشق کریں۔ تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اسماء اعداد کی تمیز کا بیان، کہ جو اسماء اعداد سے وہی اسماء مراد ہیں جو عدد کے لیے آتے ہیں۔ مثلاً جب ہم 4 کے لیے کون سا اسم بولتے ہیں؟ اربعۃ بولتے ہیں۔ 5 کے لیے کون سا اسم بولتے ہیں؟ خمسۃ خمسۃ بولتے ہیں۔ تو اس کی تمیز ظاہر ہے، صرف ہم 5 بول کر کسی کو نہیں سمجھا سکتے کہ ہم 5 کیا بول رہے ہیں، جب تک ہم یہ نہ کہیں کہ 5 قلم، 5 کتابیں یا 4 طلبہ۔ تو یہ جو طلبہ ہیں، قلم ہیں، یہ اس کی تمیز ہے، اور ممیز ہے کون؟ یہ اعداد، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے عدد اور معدود کی۔ عدد وہ ہے جسے ہم 3، 4، 5، 6 کہتے ہیں، اور معدود وہ جس کو گنا جا رہا ہے۔ یعنی جب ہم کہہ رہے ہیں 5 طلبہ، تو کسے گن رہے ہیں؟ طلبہ کو طلبہ گن رہے کو ہیں۔ تو یہ جو طلبہ ہیں یہ کیا ہے؟ معدود عدد ہیں۔ اور عدد کیا ہے؟ عدد ہے، معدود اس میں عدد ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کو ممیز کہتے ہیں، عدد کو کیا کہتے ہیں؟ ممیز ممیز کہیں گے، کیونکہ اسی کی تمیز بیان کی جا رہی ہے۔ اور یہ جو طلبہ ہوں گے یہ کیا ہوں گے؟ تمیز ہوں گے۔ تمیز پہلی بحث تمیز کے واحد، جمع اور اعراب کے متعلق۔ اسماء اعداد کی تمیز 3 طرح سے آتی ہے۔ اسماء اعداد سے سمجھ رہے ہیں، یعنی ان کی تمیز کے 3 طرح سے آتی ہے۔ نمبر 1، ثلاثتن سے عشرتن تک مجرور اور مجموع، خواہ عدد مذکر ہو یا مؤنث مؤنث ہو، ہو۔ ٹھیک ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 اور 10، اب یہ کس کے لیے بیان ہو رہے ہیں؟ یعنی جو تمیز ہوگی اس کی، ہم کہہ رہے ہیں طلبہ یا اساتذہ یا کیا بولتے ہیں، عمارتیں، یہ ساری کیا ہے؟ تمیز ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمیز ان کی ہوگی یہ کیا ہوگی؟ سب سے مجرور و پہلے مجموع مجموع ہوگی۔ مجموع کا مطلب کیا ہے؟ جمع جمع، ٹھیک ہے۔ یعنی ان کی جمع لائی جائے گی، ان کو واحد نہیں لایا جائے گا۔ مثلاً یہ نہیں کہہ سکتے ثلاثۃ طالبین، نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ 3 سے لے کے 10 تک کی جو تمیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مجموع مجموع ہوتی ہے، ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ ثلاثۃ طلاب، طلاب طالب کی جمع طلاب طلاب۔ پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز بتائی کہ مجرور ہوگی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے ثلاثۃ طلابا، کیوں؟ کیونکہ 3 سے لے کے 10 تک کی تمیز کیا ہوگی؟ مجرور مجرور ہوگی۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ ثلاثۃ طلاب طلابن کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو 3 سے لے کے 10 تک کی آپ کچھ بھی بیان کرنا چاہ رہے ہیں، مثلاً آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 5 پنکھے، یا کہنا چاہ رہے ہیں 5 قلم، تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ جو قلم ہوگا یا پنکھے ہوں گے یہ کیا ہوں گے؟ مجرور ہوں گے یا مجرور اور مجموع۔ مرموم تو آپ کیا کہیں گے؟ خمسۃ اقلامن، کیا کہیں گے؟ خمسۃ خمسۃ اقلام اقلامن، نہ تو خمسۃ قلمین کہہ سکتے ہیں اور نہ خمسۃ اقلامن کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی تمیز مجرور ہوتی ہے اور مجموع مجموع ہوتی ہے۔ اب اس سے فرق نہیں پڑتا کہ عدد مذکر ہو یا مؤنث ہو، ٹھیک ہے۔ اور خود عدد کا جو مذکر اور مؤنث ہونا ہے یہ خود معدود سے طے ہوتا ہے۔ کس سے طے ہوتا ہے؟ یعنی جس معدود کو سے ہم گن رہے ہیں، مثلا ہم کہہ رہے ہیں کہ 5 قلم، تو یہ 5 مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا یہ کون طے کرے گا؟ قلم طے کرے گا۔ قلم مذکر ہے تو 5 کیا ہو جائے گا؟ مؤنث ہو جائے گا۔ اگر کوئی اور چیز، مطلب عورت ہوتی 5 عورتیں، تو عورت مؤنث ہے تو 5 کیا ہو جاتا؟ مذکر ہو مذکر جاتا۔ تو عدد کا مذکر مؤنث ہونا کون طے کرتا ہے؟ معدود، معدود تمیز طے کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پتہ چلا 3 سے 10 تک کی جو تمیز ہوتی ہے، یعنی جس کو ہم گنتے ہیں، یعنی جسے ہم معدود کہتے ہیں، وہ کیا ہوتی ہے؟ مجرور ہوتی ہے اور مجموع ہوتی ہے۔ مثال دی ہے جیسے 7 لیال و 8 ایام، اس میں مذکر اور مؤنث دونوں کی مثال آ گئی۔ لیال یہ مؤنث کی مثال ہے،
اور ایام یہ کس کی مثال ہے؟ مذکر کی. مذکر کی. اور اس میں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم تذکیر و تانیث واحد سے دیکھیں گے، جمع سے نہیں دیکھیں گے. مثلا ایام میں کہہ سکتے ہیں کہ ایام غیر عاقل کی جمع ہے، اسے واحد مؤنث مانیں گے؟ نہیں، ہم دیکھیں گے کہ اس کا واحد یومن وہ کیا تھا، وہ کیا تھا؟ مذکر تھا، تو یہ مذکر ہے. لیالن بظاہر جمع میں کیا دکھ رہا ہے؟ مذکر دکھ رہا ہے، لیکن ہم کیا کریں گے؟ اس کے واحد کو دیکھیں گے. واحد کیا تھا؟ لیلتن. لیلۃ. تو کیا ہو گیا؟ مؤنث ہو گیا. تو اس میں یعنی معدود میں ہم اس کی تثنیہ، اس کی تذکیر و تانیث کا تعین اس کے واحد واحد کو کا دیکھ دیکھ کر کر. کریں گے. تو دیکھیے سبع لیالین، یہ ساتویں گنتی کیا ہے؟ 3 سے 10 تک کے بیچ میں آتی ہے. تو اس کے بارے میں کیا بتایا کہ اس کا معدود، معدود کون ہے؟ یہ جو لیالین ہے. ٹھیک ہے، لیالین. یہ معدود ہے. ایک منٹ. تو لیالین کیا ہے؟ محدود ہے. معدود ہے. تو اب پہلی چیز کیا بتائی کہ وہ مجرور ہوگا. کیا ہوگا؟ مجرور مجرور ہوگا. ہوگا. دیکھیے مجرور ہے. اور دوسری چیز کیا بتائی تھی؟ مجموع ہوگا. کیا ہوگا؟ مجموع. مجموعہ. یعنی سبع لیلتن نہیں کہہ سکتے، بلکہ کیا کہیں گے؟ سبع سبع لیالین. لیالین کہیں گے. پھر مذکر کی مثال دیکھیے، ثمانیت ایامن. پہلی چیز کیا بتایا کہ جو معدود ہے، جسے ہم تمیز کہہ رہے ہیں، تمیز اس میں کون ہے؟ ایام ہے. ایام. ٹھیک ہے، تو ایام مجرور اور مجموع. مجموع. مجموع یومن کی جمع ایام، مجرور ایامن. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئے 3 سے 10 تک کی کیا ہوتی ہے؟ مجرور اور مجموع. مجموع. پھر اس کے بعد احد عشرہ سے تسعون و تسعون تک منصوب اور مفرد. احد عشرہ سے منص احد عشرہ سے تسعون و تسعون تک منصوب و مفرد. جیسے رأیت احد عشرہ کوکبا، یعنی 3 سے 10 تک کا تو جان لیا کہ مجرور و مجموع ہوتی ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ 11 سے 99 تک. کتنا؟ 1199. 11 سے 99 تک منصوب ہوگی. کیا ہوگی؟ منصوب. منصوب کا کیا مطلب ہے؟ یعنی نسب آئے گا. اور مفرد کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جس کو ہم گن رہے ہیں وہ کیا ہوگا؟ واحد ہوگا، تثنیہ یا جمع نہیں نہیں ہوگا. ہوگا. جیسے کہا سورہ یوسف کی مثال دی، رأیت احد عشر کوکبا. کوکبن. تو احد عشر کیا ہے؟ 11ویں گنتی ہے. اب اس کی تمیز کون ہے؟ کوکبن ہے. تو اس کے بارے میں دو چیزیں بتائیں کہ وہ کیا ہو؟ منصوب ہو. منصوب. کیا ہو؟ منصوب. منصوب ہو. اور کیا ہو؟ مفرد ہو. مفرد ہو. تو میں نے 11 ستارے دیکھے. اس میں آگے مثال دی جا رہی ہے مؤنث کی. کس کی مثال دی جا رہی ہے؟ مؤنث کی. مؤنث کی. فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ، یعنی پہلی مثال میں جو معدود ہے، جو تمیز ہے، وہ کیا ہے؟ مذکر ہے. مذکر. اور دوسری مثال میں معدود اور تمیز کیا ہے؟ مؤنث ہے. مؤنث ہے. یعنی عینن کیا ہے؟ مؤنث سماعی سماعی. ہے. ٹھیک ہے، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینن. تو یہاں پر گنتی کون سی ہے؟ 12 کی ہے، اور یہ 11 سے 99 کے درمیان میں آتی ہے. لہٰذا اس کی تمیز کیا ہوگی؟ منصوب ہوگی. عینن کیا ہے؟ منصوب ہے. مفرد ہوگی. عینن کیا ہے؟ مفرد ہے. مفرد ہے. یعنی عینن کی جمع کیا آتی ہے؟ عیون آتی ہے. لیکن یہاں پر واحد استعمال کیا ہے. لہذا اگر ہمیں کہنا ہو کہ 13 طلبہ، کیا کہیں گے؟ 13 13 طلبہ. طلبہ. تو اب ہم طالبن ہی کہہ سکتے ہیں، نہ طالبین کہہ سکتے ہیں اور نہ طلابین کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ 11 سے لے کے 99 تک کیا ہوتی ہے؟ جو تمیز ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے اور مفرد طالبن، ہوتی اور مفرد ہوتی ہے طالبن. ٹھیک ہے، تو یہ دوسرا طریقہ ہو گیا. اور پھر اس کے بعد پھر دیکھیے تیسرے میں کہہ رہے ہیں کہ مئتن و الفن، اور ان کے تثنیہ و جمع کی مجرور و مفرد آتی ہے. کیا آتی ہے؟ ہے. مجرور مفرور و مفرد. مفرد آتی ہے. یعنی مئتن 100، 200، 300، 400، 500، 600، اسی طرح 700، 800، 900، 1000، یا پھر اسی طرح اور میں چلے جائے 10,000، 20,000، لاکھ. ان سب کی کیا آتی ہے؟ مجرور ہوگی. یعنی جیسے 3 سے 10 تک میں کیا تھی؟ مجرور. لیکن وہاں 3 سے 10 تک میں کیا تھا؟ مجموع بھی تھا. لیکن یہاں پر کیا ہوگا؟ مفرد ہوگا. مفرد کا کیا مطلب ہے؟ واحد ہوگا. جیسے اندی مئت درہمن. کیا ہے؟ اندی عندي مئت 100 درهم. درہمن و مئت ثوب و مئات فرس. مئت ثوب 100، مئتا ثوب 200، 200. مئات فرس کئی سو. کئی سو. ٹھیک ہے، وہ الف بقرن. دیکھیے یہاں پر ثوبن کیا ہے؟ واحد ہے. مفرد مفرد. بتایا تھا کہ 100 کی اور اس جیسے 100 جتنے بھی ہو سکتے ہیں اس کی کیا ہوگی؟ مفرد ہوگی. سب کو کیا ہے؟ مفرد رکھا ہے. ثوبن، فرسن، اسی طرح بقرن، عبدن اور حمارن، یہ سب کیا ہے؟ مفرد رکھا ہے. اور دوسری چیز کا کہا تھا؟ مجرور ہوگی. تو یہاں پر حمارن کہا ہے، حمارن نہیں کہا، عبدن نہیں کہا. ٹھیک ہے، بقرن نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ یہ 100 کی اور 1000 کی تمیز ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 3 طریقے ہو گئے. نمبر 1، 3 سے 10 تک کی جو تمیز ہوگی وہ مجموع ہوگی اور
مجرور ہوگی، ہوں، پھر اس کے بعد 11 سے لے کے 99 تک مفرد ہوگی اور منصوب ہوگی، جیسے منصوبہ احد ہوگی۔ عشر رجلا، کیا کہیں گے؟ احد احد عشر عشرہ عشر رجلا رجلا۔ کہیں گے۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ 100 اور 1000 کی جو تمیز ہوگی وہ کیا ہوگی؟ مجرور ہوگی لیکن مفرد مفرد ہوگی۔ ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ 3 طریقے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، آگے انشاءاللہ ہم لوگ واحد اور بلکہ واحد اور اثنان کا بھی دیکھ لیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ 3 سے کیوں اسٹارٹ کیا؟ کیا کہا؟ 3 3 سے کیوں سے کیوں اسٹارٹ ہوا؟ اسٹارٹ کیا؟ 1 2 کو کیوں نہیں جوڑا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ واحد اور اثنان، اس میں یہ جو معنی ہے یہ عربی میں خود اسم کے اندر ہوتے ہیں، یعنی اس کا صیغہ آپ خود بنا سکتے ہیں۔ مثلا آپ کو 4 طلبہ کہنا ہے تو آپ طلبہ کا کوئی ایسا صیغہ نہیں بنا سکتے جس میں 4 کے معنی آ جاتے ہوں، لیکن اگر آپ کو کہنا ہو 2 طالب علم تو آپ ایسا صیغہ بنا سکتے ہیں جس میں 2 کے معنی آتے ہیں۔ مثلا آپ کہنے طالبانی تو کیا معنی ہو گیا؟ 2 ہو طالبان، گیا۔ اسی طرح آپ کو کہنا ہے ایک طالب علم تو آپ طالبن کہہ دیں، طالبان، ایک طالب علم۔ تو اس وجہ سے عربی میں اس کی تمیز نہیں لاتے ہیں، تمیز اس کی لاتے ہیں جس میں ابہام پایا جائے۔ تمیز کس کی لاتے ہیں؟ جس جس میں میں ابہام ابہام پایا جائے۔ مثلا آپ کہہ رہے ہیں طلبۃ العلم، تو یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع میں کتنے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی 3 سے، یعنی 2 سے جتنے زائد ہوں گے وہ سب جمع میں آتے ہیں۔ تو اب اس میں ابہام پایا جا رہا ہے کہ کتنے طلبہ، تو اس کے لیے پھر یعنی تمیز لائی جاتی ہے۔ لیکن جب آپ کہہ رہے ہیں طالبانی یا طالبن کہہ رہے ہیں تو اس میں تو خود وضاحت آ گئی، ایک طالب علم، 2 طالب علم، لہٰذا اس کی تمیز نہیں لائی جاتی، یعنی بغیر معدود تمیز کے مستعمل ہوتے ہیں۔ البتہ ان میں مذکر کی تاکید کے واسطے عدد مذکر اور مؤنث کی تاکید کے واسطے عدد مؤنث آتا ہے۔ یعنی تو کہہ رہے ہیں کہ پھر کیوں ہم دیکھتے ہیں کہیں کہیں استعمال ہوتا ہے الہ واحد یا طالبانی اثنانی، ٹھیک ہے؟ یہ کیوں ہم دیکھتے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا بولتے ہیں، تمیز کے لیے نہیں آتا بلکہ کس کے لیے آتا ہے؟ تاکید کے لیے آتا ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ الہ إِلَٰهٌ واحد۔ واحد، یعنی صرف اتنے پہ کہہ سکتے تھے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ، تمہارا بس ایک ہی معبود ہے، لیکن واحد کہہ کے کیا کر دیا؟ مزید تاکید کر دی کہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، جیسا کہ مجوسیوں کا عقیدہ تھا کہ 2 معبود ہیں، ٹھیک ہے؟ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک ہی جان سے۔ تو اگر صرف کہہ دیتے هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ، تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، تو اس میں تاکید نہیں ہوتی، لیکن جب کہا نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، ایک ہی جان سے پیدا کیا، تو کیا ہوگی؟ تاکید پیدا ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا، یہ بحث تھی کس کی؟ کہ ہم تمیز لائیں گے تو وہ مفرد ہوگی یا مجرور ہوگی، منصوب ہوگی یا مفرد ہوگی، یہ اس کی بحث ہے۔ اب کل ہم لوگ پڑھیں گے کہ ہم عدد کی تذکیر و تانیث کا فیصلہ کیسے کریں گے، یعنی کہاں پر خلاف قیاس ہوگا اور کہاں پر قیاس کے مطابق ہوگا۔ آج ہم نے یہ پڑھا کہ ہم جب گنتی لائیں گے تو جو اس کی تمیز ہوگی، اس کی تمیز کیسے ہوگی، مجرور ہوگی یا منصوب ہوگی، مفرد ہوگی یا جمع ہوگی۔ آج اس کے بارے میں سبق تھا، کل اس کے بارے میں سبق ہوگا کہ جو آج گویا کہ تمیز کے متعلق بحث تھی، کل خود ممیز کے بارے میں بحث ہوگی، یعنی ممیز کون ہے؟ عدد ہے، عدد ہے۔ سلاستن کو سلاسو رکھیں گے یا سلاستن رکھیں گے، اسنتا رکھیں گے یا اسنا رکھیں گے، یہ کل ہم لوگ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔